الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد باغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف الملوک کی ابتدا میں عظمت و نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ، تے او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر دا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردہ، تے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ اور ایک بندے نے میاں صاحب سے پوچھا سرکار سنا ہے جو یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ 3 مہینے کے لیے رج جاتا تھا، آگے سے میاں صاحب کا جواب سنے۔ آپ نے فرمایا جے 3 مہینے خلقت رجی ویکھ کے یوسف کی نانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئیں جہانی، تے نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چند اسمانی، سا کروڑاں تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی۔ اس شعر کی تشریح میں کوئی کہتا ہے کہ میاں صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے او چنہ دے ٹوٹے کرا جاند ہے، او سورج نو الٹا پھرا جاند ہے، او پانی تے پتھر ترا جاند ہے، او انگلاں چو چشمے وگا جاند ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاند ہے، او گنگیاں نو کلا کرا جاند ہے، او پتھراں نو کلمہ پڑھا جاند ہے، تے رتبہ نبی دا خدا جاند ہے۔ واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس ویکسین کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اس طرح کی وبائیں 5 دفعہ آئیں۔ کتنی دفعہ آئیں؟ 5 دفعہ، اور کوئی وبا 7 دن سے زیادہ نہیں ٹھہری۔ ہمیں تو ابھی 4تھا مہینہ ہے اس وبا سے لڑتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر 5 دفعہ آئیں، اور 7 دن کے اندر اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہر وبا سے نجات اور چھٹکارا حاصل کیا۔ اس زمانے میں آج سے ہزاروں صدیاں پہلے صرف 7 دن میں انہوں نے ہر قسم کی وبا کا خاتمہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے 5 وبائیں ان کے اوپر بھیجیں۔ سب سے پہلے طوفان آیا، اور طوفان ایسا آیا کہ یہاں تک پانی آ گیا، اگر بندہ اوپر ہوتا تھا پانی بھی اوپر ہو جاتا تھا۔ یہ وبا بھی 7ویں دن ختم۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے ٹڈیوں کی وبا بھیجی، ان کی ہر فصل کو ٹڈیاں کھا گئیں، درختوں کے پھل بھی کھا گئیں، یہ وبا بھی 7ویں دن ختم۔
پھر اللہ فرماتا ہے میں نے ایک ایسا وائرس بھیجا جو ان کی ہر چیز کو کھا گیا، اور وہ وائرس ایسا تھا کہ بندہ آٹے کی بوری گندم کی بوری لے کے پسوانے کے لیے چکی پہ جاتا تھا اور وہ وبا ساری گندم کھا جاتی تھی، جب واپس گھر لے کے آتا تھا صرف 3 سیر آٹا بچتا تھا۔ وہ وبا ان کے گھروں کا فرنیچر کھا گئی، ان کے بستر کھا گئی، ان کی کپڑوں کی سلائیاں کھا گئی، ہر چیز کھا گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس وبا سے بھی 7ویں دن چھٹکارا حاصل کر لی۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور اتنا بڑا عذاب تھا کہ بندہ سانس لینے کے لیے منہ کھولتا تھا تو مینڈک چھلانگ مار کے اس کے منہ کے اندر گھس جاتا تھا۔ انہوں نے 7ویں دن اس سے بھی چھٹکارا حاصل کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے یہ وبا بھیجی کہ ان کے کھانے پینے کی ہر چیز خون ہو گئی، خون ہو گئی، اور جب کھانے پینے کی ہر چیز خون کے اندر تبدیل ہوگی، وہ ہنڈیاں پکاتے تھے، چولہے سے نیچے اتارتے تھے تو خون ہوتا تھا۔ پانی کا پیالہ چشمے سے بھرتے تھے تو چشمے کے اندر پانی ہوتا تھا، جب ان کے ہاتھ کے اندر آتا تھا تو خون بن جاتا۔ درخت سے پھل توڑتے تھے، درخت کے اوپر پھل رہتا تھا، ان کے ہاتھوں میں آتے ہی وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا تھا۔ اور SOPs کام نہیں آئے، پھر فرعون نے SOPs بنائے۔ انہوں نے کہا مومنوں کی چیزیں خون نہیں بنتی، لہٰذا مومنوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ پھر کافر اور مومن ایک پلیٹ سے نوالا لگاتے تھے، جو نوالا مومن لگاتا تھا وہ روٹی اور سالن ہی رہتا تھا اس کے منہ تک، اور جو کافر لگاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ ایک برتن سے پانی پینے کا لیتے تھے، مومن کے پیالے کے اندر پانی ہی آتا تھا، کافر کے پیالے کے اندر خون آتا تھا۔ مثلا ایک مٹکا ہے، اس میں مومن بھی اپنا کٹورا ڈبو کے باہر نکالتا ہے، کافر بھی باہر نکالتا ہے، اس کا خون سے بھرا ہوتا ہے، اس کا پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر فرعون نے SOPs بنائے، اس نے کہا کہ ایک ہی پیالے کو منہ لگا کے پانی پیئے مومن اور کافر، اکیلا پانی نہ پیئے۔ ایک ہی پیالے کو منہ لگا کے جب پانی پیتے تھے، مومن کے منہ میں پانی جا رہا ہوتا تھا، کافر کے منہ میں خون جا رہا ہوتا۔ پتہ چلا یہ SOPs بھی اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے۔ پھر فرعون نے SOPs کے اندر اور سختی کی، اس نے کہا مومن جو ہے وہ منہ میں پانی بھر کے کافر کے منہ کے اندر ڈال دے، کیونکہ 4-5 دن گزر گئے انہوں نے پانی نہیں پیا، تو مومن منہ کے اندر پانی لیتا تھا اور جب کافر کے منہ میں ڈالتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پہلی 4 وباؤں کی طرح اس وبا سے بھی 7ویں دن چھٹکارا حاصل کیا۔ ہمیں تو میرے محترم سامعین 160 دن ہو گئے ہیں اس کے اندر پھنسے ہوئے۔ وہ کیا قوم تھی، 7ویں دن ہر وبا سے چھٹکارا حاصل کر لیتی تھی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور وہ 7ویں دن ہر وبا کو ختم کر لیتے تھے، یا اللہ ان کے پاس کیا دوائی تھی، کون سی ویکسین تھی، کون سا ٹیکہ وہ لگواتے تھے اپنے آپ کو کہ وبا 7ویں دن ختم ہو جاتی تھی؟ آج بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن اعلان کرتا ہے جب وبا آتی تھی اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، جیسے ہی توبہ کرتے تھے میں وباؤں کا خاتمہ فرما دیتا ہوں۔ لہٰذا امریکہ کو بھی ویکسین ملے یا نہ ملے، ہمیں اللہ نے 1400 سال پہلے عطا فرما دی۔ اگر ہم اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے اور آپ کے لیے توبہ آسان ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہم عام شہری ہیں، ہمارے لیے توبہ آسان ہے۔ جو ارباب اختیار اور اقتدار ہیں ان کی توبہ مشکل ہے، ان کی توبہ سے گزارا نہیں ہے، مگر میری اور آپ کی توبہ ہوگی تو اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے دے گا۔ انہیں توبہ کرنے کے لیے بہت کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، یا اللہ اس لاک ڈاؤن سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ پھر پوچھے گا کشمیری بھی تو 7 مہینے سے اپنے گھروں میں قید ہیں، انہیں تو کسی ظالم نے قید کیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ میری لاٹھی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، تمہیں میں نے بغیر کسی ظالم کے اپنے گھروں میں قید کر دیا۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ وہ بھی تو 7 مہینوں سے بے یار و مددگار بے روزگار پڑے ہیں، تمہیں بھی تو اس وبا کی وجہ سے اس حال میں پہنچے ہو۔ ان کی توبہ کے لیے انہیں کشمیریوں کی مدد کرنی پڑے گی، انہیں شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی پڑے گی، انہیں برما کی معصوم بچیوں کی مدد کرنی پڑے گی، انہوں کو توبہ کے لیے بیت المقدس سے معافی مانگنا پڑے گی،
وہاں پہ جو فلسطینی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں ان کی نجات دلوانی پڑے گی، ان کی توبہ مشکل ہے، لیکن قربان جائیے ہماری توبہ اتنی آسان ہے، ہم رات کو اپنے گھر میں اٹھیں، مصلی بچھائیں، 2 نفل تہجد کے پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکیں اور اپنے گناہوں پہ توبہ مانگیں، اللہ ہمیں دنیاوی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اخروی مصیبتوں سے بھی اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ یہ جو نعرہ آپ نے لگایا نا تاجدار ختم نبوت، آپ کے ان نعروں کا فیضان پاکستان میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا مگر آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، بلکہ آپ کو پتا ہے ہم سے زیادہ آپ سوشل میڈیا کو انجوائے کرتے ہیں کہ ایک قانون پاس ہو گیا ہے کہ سرکاری سطح پہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے گا یا لکھا جائے گا، یعنی کہ میرے اور آپ کے بچوں کے پڑھنے کے لیے جو کتابیں بھی حکومت چھپوائے گی، ان کتابوں کے اوپر بھی جہاں پہ بھی آمنہ کے لال کا نام محمد عربی لکھا جائے گا اس سے پہلے خاتم النبیین کا لفظ ضرور لکھا جائے گا۔ آواز بلند زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے پتہ چلا نعرے بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ ویسے تو نہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں کہا تھا، جب خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین عجب مسئلہ ہے، ہم 3000 ہیں وہ 1 لاکھ ہے، مگر تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں، اصل پریشانی یہ ہے جب وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم حملہ کرتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی خط کو الٹا کر کے اس کے پیچھے جواب لکھا اور آپ نے فرمایا خالد بن ولید اب اگر ان کو ہرانا ہے، فتح حاصل کرنی ہے، کامیابی لینی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حملہ کرتے ہیں، تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ان کے حملوں کا جواب دیا کرو۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ کے اوپر غالب آیا۔ 3 کتابوں کے اندر لکھا ہے، میں نے خود 3 میں پڑھا ہے اس لیے 3 کی بات کر رہا ہوں، ورنہ زیادہ کتابوں کے حوالے بھی مل سکتے ہیں۔ تو آپ کے نعروں کی تاثیر ہے، اب میرے اور آپ کے بچے جب سکول جائیں گے، جب بھی وہ حضور کا نام پڑھیں گے سب سے پہلے خاتم النبیین کا لفظ ضرور پڑھیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو وہ لفظ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی بندہ مجھے مختار کل نہیں مانتا تو اسے جنگ کرو، کوئی مجھے نور نہیں مانتا تو اسے جنگ کرو، کوئی مجھے عالم الغیب نہیں مانتا تو اسے جنگ کرو، کوئی اگر میری عظمت نہیں مانتا تو اسے جنگ کرو، مگر حضور نے یہ فرمایا ہے جو مجھے خاتم النبیین نہیں مانتا اس سے جنگ کرنا اور تعلق توڑنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بچے سکول میں جب بھی حضور کا نام پڑھیں گے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا۔ آواز بلند زندہ باد، تو آئیے اپنے موضوع کے اوپر جو شروع کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پھر سمجھدار تھی، ہم سے زیادہ سمجھدار تھی، ہماری تو اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کچھ سجن لاپرواہ نکلے کچھ آکڑ سانو مار گئی۔ حضرات گرامی کا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ وبا کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جنہوں نے توبہ کی ان کے اوپر آنے والی وبائیں 7ویں دن سے آگے نہیں جا سکتی، وہ بغیر کسی ویکسین اور دوائی کے ختم کر دیتے تھے ہر وبا کو، اور قرآن بیان کرتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم سامعین، سب سے پہلی ویکسین ہے توبہ، اور دوسری ویکسین ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔
اللہ کو اپنا شکر ادا کرنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اگر ہم شکر ادا کریں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، آج آپ سب لوگ اپنے پاؤں کے اوپر چل کے مسجد میں آئے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نہیں اس کا احساس تو ان سے پوچھیں جو چل نہیں سکتے، جن کا آج گھروں میں بیٹھے ہوں گے، ان کا دل کر رہا ہوگا مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے، مسجد تک نہیں آ سکے، ان سے پوچھیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں چل کے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دی، یہاں پہ ہم صحیح سلامت بیٹھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں سلامت۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی بالکل بھوکا مار گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ 2 وقت کا کھانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بزرگ نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری 2 آنکھیں ہیں تو 10 لاکھ دیتا ہوں، 1 آنکھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، 10 کروڑ بھی دے تو آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ اتنی قیمتی ہے؟ اور اس نے کہا اربوں خربوں کی بات کرے تو تب بھی میری آنکھ کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ابھی میں نے آنکھ کی بات کی ہے اور تو خربوں تک بات کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ نے تجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ یہ جو اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے تو اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، اور اوپر سے کہتا ہے اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج ہم صحت مند ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے کان سلامت ہیں، ہمارے گلے سلامت ہیں، ہماری سانسوں کی ڈوری جاری و ساری ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر ان میں اضافہ کروانا چاہتے ہو، انہیں برقرار رکھنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک فارمولہ دے رہا ہوں، اگر اس کے اوپر عمل کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وہ فارمولہ یہ ہے میرا جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان۔ دیکھیے 4 مہینے سے کرونا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں 4 مہینے میں، ویسے سال پہلے 4 مہینے میں 1 آدھ مرتبہ نزلہ زکام کھانسی ضرور لگتی تھی، لیکن اللہ کا انعام دیکھیں اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں ان 4 مہینوں میں نزلہ اور زکام کی شکایت بھی نہیں ہوئی، چھینک بھی نہیں آئی ہوگی، اور کبھی انہیں کھانسی بھی نہیں لگی ہو، بخار بھی نہیں ہوا ہو۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں یہ سب کچھ ہو کے خود بخود ختم بھی ہو گیا ہوگا، انہیں ہسپتال بھی نہیں جانا پڑے گا۔ یہ میرے محترم سامعین اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر وباؤں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، عذاب سے، تو میرا شکر ادا کرو۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ نے فرمایا اگر صرف میرا شکر ادا کرنے والی عادت ڈال دو تو میرا عذاب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پوری دنیا مٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، مگر جتنا بڑا عذاب ہو میرے شکر گزار بندوں کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اوروں کے لیے عذاب ہوتا ہے، تمہارے لیے میں اسے باعث رحمت بنا کے تمہاری طرف روانہ کر دوں۔ تو پھر شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا ہمیں، اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے پھر یقین جانیے انصاف، امداد، احساس جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں شناختی کارڈوں کے نمبر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور لوگ شناختی کارڈوں کے نمبر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے امداد ملے، مگر جو توبہ اور شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں یہ توفیق دیتا ہے، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ملے، ہم اس کی امداد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ وبا کے زمانے میں جب ہر بندہ امداد کی تلاش میں ہو اور اللہ آپ کو امداد کرنے والا بنا دے، سمجھ لیں کہ پھر اللہ آپ سے زیادہ کسی پہ بھی مہربان نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے گلستان سعدی، درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ تو آپ اس کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ 2 دوست تھے، تو بچپن کے دوست، دونوں جوان ہوئے، ایک بادشاہ بن گیا اور دوسرے نے دین کا رستہ اختیار کیا، دوسرا مرد درویش بن گیا، فقیر بن گیا۔ تو ایک دن بادشاہ کو اپنے اس دوست کی یاد آئی، تو بادشاہ نے کہا یار اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کبھی ہماری یاد تجھے نہیں آئی؟ میں بادشاہ ہوں، کبھی مجھے کوئی کام کہے، مجھ سے کچھ مانگ، کوئی سہولت مانگ، کوئی زندگی کی آسائش مانگ لے۔
تو بادشاہ اپنے اس دوست کی جھونپڑی میں چلا گیا اور اس کے پاس جا کے بیٹھا، اور بادشاہ اسے کہتا ہے کبھی میری یاد نہیں آئی؟ آگے سے وہ مرد فقیر تھا، تو اللہ فقیروں کی زبان سے ایسے جملے نکالتا ہے جو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ تو بادشاہ نے تو عام سوال کیا، روٹین کے، جس طرح ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یار کبھی ہمیں یاد نہیں کیا تم نے، کبھی ہماری یاد نہیں آئی، تو بادشاہ نے بھی کہا بھائی کبھی میری یاد نہیں آئی تجھے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ کبھی میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا ہوتی ہے۔ کبھی مجھ سے کچھ مانگنے کو جی نہیں چاہا؟ اس نے کہا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کب؟ اس نے کہا بلے وقتے کہ خدا را فراموش می کنم، جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں پھر مجھے تمہاری یادیں آتی ہیں، جب اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا پھر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نہ میں کبھی اس کو بھولا ہوں، نہ کبھی مجھے تمہاری یاد آئی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے، جو اس کا محتاج ہوتا ہے اللہ اسے ساری دنیا سے غنی کر دیتا ہے، دنیا سے مانگنے کی اسے ضرورت پیش نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں یہاں سے لے کے وہاں تک پیدل گزروں گا، اس وقت مجھے رستے میں جو بندہ ملے گا اور مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کالا گجرا پھاٹک سے لے کر جہلم دریا کے پل تک بادشاہ نے کہا میں اس جگہ سے گزروں گا فلاں دن فلاں وقت، رستے میں مجھے کوئی مرد ملے، عورت ملے، بچہ ملے، بوڑھا ملے، جوان ملے، امیر ملے، وزیر ملے، مسکین فقیر ملے، جو مجھ سے وہ مانگے گا، سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت عہدہ جو بھی مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ تو جب بادشاہ کے گزرنے کا وقت آیا تو وہ رستہ دونوں طرف سے لوگوں سے بھر گیا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، ہر بندہ، حتیٰ کہ بادشاہ کے وزیر بھی وہاں پہ کھڑے ہو۔ بادشاہ نے جب چلنا شروع کیا تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس یہ وزارت ہے، مجھے وہ عہدہ بھی دے دے، مجھے فلاں صوبے کی گورنری دے دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کسی نے سونا مانگا، بادشاہ نے دے دیا، جو جو مانگتا جاتا تھا، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہ سلامت سے کاروبار مانگ رہا ہے، کسی نے نوکری کوئی سواری مانگ رہا ہے، جو جو مانگتا جا رہا ہے بادشاہ دیتا جا رہا، بادشاہ چلتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، جھولیاں پھیلائی ہیں، عورتوں نے دوپٹے آگے کیے ہوئے ہیں، بادشاہ دے رہا۔ آگے حضرت ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے ہیں پھر بادشاہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد فقیر، وہ مرد فقیر جس کے بارے میں اقبال نے کہا دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کہ وہ ایسا مرد فقیر تھا جو بادشاہوں سے بھی اوپر نگاہ رکھتا تھا، جو بادشاہوں سے بھی زیادہ رکھنے والا تھا۔ تو بادشاہ جب اس کے پاس سے گزرا تو اس نے بادشاہ کے لیے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا، ویسے وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب بادشاہ گزرا تو بادشاہ رک گیا کہ اب یہ اپنی جھولی آگے کرے گا یا ہاتھ آگے کرے گا تو میں اسے کچھ دوں گا۔ تو جیسے ہی بادشاہ اس کے سامنے رکا تو اس فقیر نے بادشاہ کے سامنے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، یعنی کہ پنجابی کے اندر اسے کہتے ہیں لتاں چوڑیاں کرنا، تو وہ اس طرح ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس فقیر کو دیکھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ عام مانگنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں تیرے سامنے سے گزرا ہوں، بجائے اس کے کہ تو جھولی کا ہاتھ کر تو نے ٹانگیں پھیلا دی، اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کس چیز نے تجھے اتنا خوددار بنایا ہے اور اتنی جرأت اور غیرت دی ہے؟ اقبال نے کہا نا غیرت بڑی چیز ہے جہان دغدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت اگر ایک درویش کے دل میں بھی پیدا ہو جائے وہ بادشاہوں سے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے اتنی غیرت اور جرأت دی ہے کہ میرے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ ٹانگیں چوڑی کر رہا ہے؟ ٹانگیں پھیلانے کی جرأت کس نے دی؟ آگے سے اس مرد کلندر کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جس دن سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اس دن سے میرے رب نے مجھے بادشاہوں کے سامنے ٹانگیں پھیلانے کی جرأت اور طاقت عطا فرما دی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے۔ جس کا ہاتھ اللہ کے سامنے ایسے ہو جائے اللہ پھر لوگوں کے سامنے اس کے ہاتھ کو ایسے نہیں رہنے دیتا، ایسے کر دیتا، یعنی کہ اللہ پھر اسے لینے والا نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اسے دینے والا بنا دیتا۔ اور آپ کو پتہ ہے دینے کا ایک اپنا لطف ہے،
پنجابی میں کہتے ہیں ورتان دا اپنا مزہ ہے. یہ جو تقسیم کرنے کا لطف ہے نا، یہ جو تقسیم کرتے ہیں انہیں ہی سے ہی پوچھئے کہ دینے کے اندر اللہ نے ایک سکون رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسا سکون ہے جو بادشاہ کو اپنے محل میں بھی نصیب نہیں ہو سکتا. ایک بادشاہ کا وزیر تھا تو اس نے وزارت چھوڑ کے نیکی کا رستہ اختیار کیا. تو بادشاہ نے اسے کہا تو کیسا بندہ، اتنا بڑا عہدہ تھا تیرے پاس، شاہی اعزاز پروٹوکول تجھے ملتا تھا، تو تو نے اتنا بڑا عہدہ وزارت چھوڑ کے یہ رستہ اختیار کیا. اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے وزارت چھوڑ کے کوئی چھوٹی سی چیز قبول کی ہے؟ میں نے آپ کی وزارت چھوڑ کے اس سے بھی بڑی وزارت حاصل کر لی. بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی نوکری چھوڑ کے آپ سے بڑے بادشاہ کی نوکر ہو گیا. بادشاہ نے کہا وہ کون سا بادشاہ ہے جو مجھ سے بڑا ہے؟ میری اور اس کی نوکری اور ملازمت وزارت میں کیا فرق ہے؟ آگے سے اس وزیر کا ایک ایک جواب ایسا ہے جو سبحان اللہ کا مستحق ہے. ایک جواب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنی آسان ہو. اور نے کہا بادشاہ سلامت، اب میں جس کا نوکر ہوا ہوں اس کی اور آپ کی نوکری میں پہلا فرق یہ ہے، آپ سو جاتے ہیں، مجھے آپ کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن اب میں جس کا نوکر ہوا ہوں میں سویا رہتا ہوں، وہ خود ساری رات جاگ کے میری حفاظت کرتا رہتا ہے. ایمانداری سے بتائیے ایسا کوئی مالک ہے کہ نوکر سو جائے اور وہ خود حفاظت کرتا رہے؟ اور نے کہا بادشاہ سلامت، وہ ایسا مالک ہے وہ خود سوتا نہیں، وہ نوکروں کو سلا کے خود ان کی حفاظت کرتا رہے. اب اس وزیر کا اگلا جواب سنیں، اور وہ بالکل ہمارے نظام حکومت کے اوپر صادق آتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کا نوکر تھا تو میں آپ کے لیے عوام کا خون چوس چوس کے نچوڑ کے اکٹھا کر کے لاتا تھا، آپ کے خزانے میں جمع کرواتا تھا. کوئی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ لینا پڑے تو کئی لاکھ کروڑ بلکہ دینا پڑتا، تو تب وہ ٹکٹ ملتے ہیں. وزیر بن جاؤ تو تب بھی ان کی تجوریاں بھرنی پڑتی ہیں. اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں لوگوں کا خون نچوڑ کے، لوگوں سے ٹیکس حاصل کر کے، محصول لگا کے، چنگیاں اکٹھیاں کر کے سب کچھ لے کے آتا تھا، آپ کے خزانے کے اندر جمع کرواتا تھا، اور لوگوں سے لیتا تھا، آپ کو دیتا تھا. مگر اب میں جس کا نوکر ہوا ہوں اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، وہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے، میں آگے سے اس کی مخلوق کو عطا کرتا رہتا ہوں. لینے والا تھا، اس نے مجھے دینے والا بنا دیا. اور نے کہا بادشاہ سلامت، تیسرا فرق یہ ہے کہ جس دن آپ مر گئے اس دن میری وزارت ختم، چاہے میری کوئی غلطی ہے یا نہیں. جس دن آپ کی بادشاہت ختم اس دن میری وزارت بھی ختم. جس دن آپ نے نہیں ہونا اس دن میں نے بھی نہیں ہونا. میرا ہونا آپ کے ہونے کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اب میں جس کا نوکر ہوں حیٌ قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ نونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ اسے موت بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے. بلکہ جسے وہ اپنا نوکر بنا لیتا ہے، اگر اس کا نوکر دنیا سے پردہ کر بھی جائے وہ اپنے نوکر کی بادشاہت ختم نہیں ہونے دیتا. اس کے نوکر مر جاتے ہیں مگر ان کا طاقت اور اختیار دنیا میں بھی باقی رہتا ہے. یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی پائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اگر یقین نہ آئے کہ اس کے نوکروں کی بادشاہت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو ویسے اب اگر کوئی حضرت داتا صاحب کے بارے میں جو مرضی کہتا پھرے، 8-10 بندے کمرے میں بٹھا کے کیمرے لگا کے یوٹیوب کے اوپر اپنا وہ ویڈیو کو اپلوڈ کر کے جو مرضی کہے، لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان سے چلے، پشاور سے ہوتے ہوئے، جہلم سے گزرتے ہوئے جب لاہور پہنچے، آج سے 1000 سال پہلے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس خطے میں آئے تو اس پورے علاقے میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اس سرزمین کے اوپر آ کے سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھایا ہے
اور پڑھا ہے اسے داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب نہ ہوتے تو ہمیں وضو کے لیے پانی بھی نہ ملتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور آئے تو پہلے دن تو انہیں وضو کے لیے بھی پانی دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا تو میں نے نہیں، انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا صرف 3.5 لاکھ بندے جنازے کو کندھا دینے والے ایسے تھے جو پہلے جدی پشتی ہندو تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دستے حق پرست پہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن گئے۔ جو لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے خلاف لیکچر دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ ان سے پوچھیں کوئی ایسا مرنے والا بتاؤ جس کو جتنوں نے کندھا دیا ہے سارے کے سارے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی ایسا جنازہ ہے، کوئی ایسا مرنے والا ہے تو صرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ یہ مرنا بھی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ولی اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو پہلا دن ہے، داتا صاحب اپنے مصلے پہ بیٹھے ہیں، دریا راوی کے کنارے ایک عورت گزری، دودھ کی گڈوی اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے فرمایا بی بی کدھر؟ اس نے کہا وہ ہندو جوگی ہے، سنیاسی بابا ہے ہمارا، اسے دودھ دینے جا رہی ہوں۔ فرمایا نہ، اسے نہ دے، آج مجھے دودھ دے دے۔ اس نے کہا اگر اسے دودھ نہ دوں تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آتا ہے، اگر ایک دن بھی ناغہ کر دیں ہم تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آتا ہے، اسے اپنے جادو کے لیے روزانہ دودھ چاہیے، وہ دودھ سے غسل کرتا، تو ہم نے اسے دودھ دینا ہے، نہ دیں گے تو خون آئے گا۔ آپ نے فرمایا بی بی میرے ساتھ سودا کر لے، آج صرف دودھ مجھے دے دے، صرف آج نہیں، جب تک تو زندہ رہے گی اور زندگی میں جتنی بھینسیں تو خریدے گی، آج صرف مجھے دودھ کی یہ گڈوی دے دے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں نہ تیری بھینسوں کے تھنوں سے خون آئے گا، نہ تیری بھینسوں کو کبھی کوئی بیماری لگے گی۔ اس عورت نے کہا سودا تو ٹھیک ہے، اتنا مہنگا کام تو نہیں۔ اس نے لایا اور دودھ حضرت داتا صاحب کو دے دیا۔ اگلے دن ڈرتے ڈرتے بھینس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا کہ خون نہ آئے، ورنہ پہلے تو خون ہی آتا تھا اگر ناغہ ہو جاتا تھا۔ تو جب اس نے تھن کو دھویا اور اسے کھینچا، نچوڑا، پہلے سے بھی اچھا اور عمدہ دودھ نکلا۔ آپ کو پتہ ہے ہر بھینس کے دودھ کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، خوراک کی وجہ سے، بھینس کی عمر کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے دودھ کی کوالٹی اور معیار کے اوپر فرق پڑ سکتا۔ تو دودھ بھی آیا اور پہلے سے اچھا، بہتر، عمدہ اور گاڑھا دودھ آیا، مٹھاس بھی زیادہ تھی، ذائقہ بھی اچھا تھا، گاڑھا پن بھی زیادہ۔ انہوں نے پھر ساری عورتوں کو بتایا کہ اب وہ سنیاسی بابے کو چھوڑو، ایک مسلمان بابا آیا، اسے میں نے صرف ایک دفعہ دودھ دیا ہے، اس نے مجھے ساری زندگی کے لیے شفا کی ضمانت دی۔ پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو سب نے دودھ دیا، یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ اس ہندو سے ان سب مسکینوں کی جان چھڑائیں، اس جادوگر کے جادو کا توڑ کریں۔ سب نے اپنا دودھ دے کے جادو کا توڑ کروایا۔ اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب تک رہے، ہر سال، پھر ہر روز نہیں، صرف سال میں ایک دفعہ دودھ انہیں دیا جاتا تھا اور خالص دودھ انہیں پہنچتا تھا۔ آج 965 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے داتا صاحب کی حکومت کو اس طرح قائم رکھا ہے کہ آج بھی جب آپ کے عرس کا دن ہوتا ہے، 1000 سال بعد بھی جس نے بھینس رکھی ہے وہ اپنا دودھ داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر سچ کہا نا اس وزیر نے کہ وہ اپنے نوکروں کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہونے دے۔ داتا صاحب اس کے نوکر تھے، اس نے داتا صاحب کی بادشاہی کو آج تک قائم و دائم رکھا ہوا۔ اچھا، ہم نے تو داتا صاحب کا نام جپنا ہی جپنا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے ہند تھا، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ گیا کہ میں نے لاہور میں، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم تو داتا صاحب کو مردہ نہیں کہتے، ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں،
مگر وہ لکھتا ہے کہ میں نے لاہور میں ایک مردے کو دیکھا ہے، وہ اپنی قبر میں لیٹ کے پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے۔ ذرا ذوق سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی اور اس کی نوکری میں فرق یہ ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائے میرا عہدہ ختم، پھر میں معافیا مانگ کے سفارشیں کروا کے آپ کو راضی کروں تو پہلے جیسا مقام مجھے نہیں مل سکتا، اور وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے اور کوئی اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پہلے سے بھی زیادہ اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے کو پہلے سے زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ذرا تیسری دفعہ سن لیں، وہ توبہ کرنے والے کو پہلے سے بھی زیادہ اونچا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سوچئے وہ مجرموں پہ اتنا مہربان ہے تو اپنے فرما برداروں پہ کتنا مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دو ویکسین میں نے آپ کو عرض کی ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے، ایک توبہ کرنا اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن یاد رکھیں یہ دونوں کام ہوں گے تب جب وہ توفیق دے گا، نہیں تو اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کی علامت یہ ہے وہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر میں نے تو خود دیکھا ہے، بلکہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محقق، محدث اور ڈاکٹر اور فلسفی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے القابات پڑھے جائیں تو وہ القابات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ان سے غلطی ہو جائے اور پھر سارے ان کو سمجھائیں، ان کے استاد بھی سمجھائیں، ان کے پیر بھی سمجھائیں، بڑے بڑے علماء سمجھائیں۔ بھئی آپ اور میں تو ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہمیں تو کسی مسجد کا امام سمجھائے تو ہم توبہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں توبہ کریں تو آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سوچیں یار آج رات کو توبہ کریں گے، اٹھیں گے، مصلی بچھائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں جہاں پہ ہوں میں ٹھیک ہوں۔ آپ تو ایک امام کے، ایک مولوی کے سمجھانے پہ توبہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ خود بھی پڑھا لکھا، خود بھی عالم دین، خود بھی خطیب، پتہ نہیں کتنے کافروں کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا کہ میرے اتنے اتنے بڑے دینی کام ہیں، اور اسے پوری دنیا کے علماء سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو، توبہ کر لو، منہ سے ایک جملہ نکل گیا ہے اس سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اور وہ بندہ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا میرے محترم سامعین، یہ جو توبہ اور شکر کی توفیق ہے علم کی وجہ سے نہیں ہوتی، ورنہ پوری دنیا بھی سمجھائے بندہ اپنی جگہ پہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے۔ اور توبہ کی توفیق اللہ اسے عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، جس پہ مہربان ہو جاتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کی آپ تقریر سن کے آپ اگر توبہ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ اس محدث، محقق، اس ڈاکٹر سے زیادہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ وہ مسلسل یہی کہتا جا رہا ہے نہیں جی حضور کی بیٹی سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی بدقسمتی، دکھ اور افسوس کا عالم کیا ہوگا کہ وہ حضور کی بیٹی کی غلطی ماننے اور اس کے اوپر ڈٹے رہنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور قربان جائیے میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ معاملہ فدق کا ہو یا صفین کا ہو یا جہاں کہیں کا بھی معاملہ ہو، جب ان بڑی ہستیوں کی بات آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں پروردگار ہماری ذات اور اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں گنیں، مولا وہ غلطیوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں۔ ہم اپنی غلطیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہماری غلطیاں ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں فیصلہ کریں؟ آپ نے میرے پیچھے 17 سال جمعہ پڑھا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سامنے فیصلہ کروں جی وہ ہستی غلط تھی اور وہ غلط تھی؟ آپ کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری خبردار، اگرچہ ہم نے تیرے پیچھے 17 سال جمعہ پڑھا ہے مگر تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ تو اس منبر پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ غلطی پہ تھیں۔
تجھے یہ منبر ملا ہے تو ان ہستیوں کے جوتوں کی خاک کی طفیل ملا ہے، اور آج جن کی وجہ سے تو اس مقام پہ پہنچا ہے انہی کی غلطیاں گنتا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم تو زبان حال سے یہی اعلان کرتے ہیں، کرو سلام تم زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو۔ زندہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ معصومہ زندہ باد۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے فرمایا پڑھے ہوئے دا مان نہ کریں تو مت آنکھی میں پڑھیا۔ ہم نے تو میاں صاحب کے شعر اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں، لوگ شعر پڑھتے ہیں، ہم نے شعر دیکھیں۔ پڑھے ہوئے دا مان نہ کریں تو مت آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار اکھواندہ روڑ دوے دودھ کڑیا۔ العلم حجاب الاکبر، اس علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو علم بندے کو بدبخت، مردود اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں پھر ہمارے اوپر شکر لازم ہے نا کہ ہم شکر ادا کریں کہ وہ کس ملامت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں کن ہستیوں کی محبت کے اندر لگا رکھا۔ تو آئیے میرے محترم سامعین، آج ہم نے گھر واپس جا کے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں ویکسین ہم نے استعمال کرنی ہے، اور یہ دونوں ویکسینیں ایسی ہیں، قرآن کہتا ہے عذاب پوری دنیا پہ آیا ہو مگر جس نے یہ دونوں ویکسین استعمال کی ہوئی ہیں وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو پھر میرا عذاب تمہارا کیا بگاڑے گا۔ وہ خود کہتا ہے شکر کرو تو میرا عذاب تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا